نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم حين سئل عنه في باب الإحسان فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا درس تصوف یا علم طریقت کے بارے میں ہے کہ جو عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ تصوف کا مقصد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، تصوف کو کیا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، تصوف کا ذکر احادیث کے اندر موجود ہے یا کہ نہیں ہے، تصوف کے اور کون سے نام ہے، اگر ہے تو قرآن میں اس کو کیا کہا گیا ہے، احادیث میں کیا کہا گیا ہے۔ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے۔ پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا صحابہ کرام کے دور میں اللہ کی آخر نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تصوف تھا کہ نہیں تھا؟ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختصر انداز سے ان سوالات کا جواب مہیا کر سکیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تصوف کے لیے قرآن میں جس لفظ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے احسان۔ کیا ہے؟ احسان ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مؤمنین کا شان بیان کیا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ساتھ میں کیا ذکر کرتا ہے دوبارہ کہ ثم اتقوا، وہ لوگ ایمان لائے، وآمنوا، تقوی کرے اور ایمان لائے، ثم اتقوا، تقوی کرے اور کیا کرے، واحسنوا، اور وہ نیک کام کرے، بلائی والا کام کر لے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کن کو پسند فرماتا ہے؟ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مختلف مفسرین کرام جس میں جناب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ شامل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر محسن سے مراد کون ہے؟ اولئک هم الصوفیۃ الکرام۔ وہ کون ہے؟ وہ صوفیہ کرام ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کرنے والے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور تقوی کرے اور تقوی کی اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائے، تقوی کی بلند مقام پر فائز ہو جائے، تو یہ کون ہے؟ یہ محسنین ہے۔ کیا ہے؟ محسنین ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر صرف ایمان کا ذکر نہیں ہوا اور صرف تقوی کا ذکر نہیں ہوا، بلکہ ساتھ احسان کا ذکر ہوا، اور احسان کرنے والوں کو کیا کہا گیا؟ محسن کہا گیا۔ احسان کرنے والوں کو محسنین کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی پیدائش کی اور بعثت کا ایک مقصد یہ بیان فرمایا کہ وہ کیا کرتا ہے؟ رب کریم کے ارشاد ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے تم میں ایک رسول کو بھیجا جو تم میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم لوگوں پر میرے آیاتوں کو کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 151 ہے۔ رب کریم کے ارشاد ہے میرا حبیب، میرا رسول تمہارے درمیان آیا، اس کا کام کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر میری آیاتوں کو تلاوت فرماتا ہے، تم پر میرے آیاتوں کو تلاوت فرماتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تزکیہ کرتا ہے۔ اب اس بنیاد پر کچھ لوگ، کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تصوف کا نام قرآن کے اندر تقوی اور احسان کے ساتھ ساتھ کس نام سے بھی ہے؟ تزکیے کے نام سے بھی ہے۔ یعنی تزکیہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کو تزکیے کے علم کے ساتھ یاد کیا ہوا ہے۔ جو انسان اللہ کے نبی کے طریقے پر چلے تو حضور کا طریقہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کو صاف فرما دیتا ہے، باطن کے بیماریوں سے، ظاہر کے بیماریوں سے، گناہ کبیرہ صغیرہ سے ان کی نجات کے لیے، ان کے صفائی کے لیے حضور تشریف لے آئے ہیں۔ جو اس پر عمل کرے گا تو وہ کیا کہلائے گا؟
مزکی کہلائے گا، مزکہ کہلائے گا، تصوف والا کہلائے گا۔ اور اس علم کو قرآن مجید کے اندر جس طرح میں نے کہا نا کہ اس کو احسان کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اس علم کو تزکیے کے نام سے یاد کیا گیا ہے، پھر میں نے کہا کہ اس علم کو علم تقویٰ بھی کہا جا سکتا ہے۔ علم تقویٰ یعنی صوفی وہ ہوگا جو متقی ہوگا، صوفی وہ ہوگا جو رب کریم سے ڈرنے والا ہوگا، صوفی وہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مستغرق ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے نا کہ جب آپ مال کو ذبح کرتے ہیں، قربانی وغیرہ کرتے ہیں، تو لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری گوشت اور تمہاری خون، جو جانور کا خون ہے، یہ نہیں پہنچتا۔ اللہ کو گوشت کا کیا ضرورت ہے؟ رب کریم تو اس سے پاک ہے، غنی ذات ہے، اللہ الصمد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری خون کا بھی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، لیکن کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے تقویٰ پہنچ جاتی ہے، تمہارے تقویٰ پہنچ جاتی۔ معلوم ہوا کہ رب کریم جو ہم اعمال کرتے ہیں نا، اس کے ظاہر پر ہمیں نہیں جانا چاہیے، بلکہ عمل کے اندر جانا چاہیے، اور عمل کے اندر جانا کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے۔ اور تصوف ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہی تقویٰ سکھاتا ہے۔ تصوف تقویٰ ہے اور تقویٰ تصوف ہے، فلہذا اس علم کا ایک نام کیا پڑتا ہے؟ علم تقویٰ پڑتا ہے۔ اور احادیث مبارکہ اگر ہم پڑھیں تو اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے، جب آپ مبارک سے سوال کیا گیا، آپ کو پتہ ہے کہ حدیث جبریل مشہور حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جناب جبریل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور آخر میں کیا پوچھتے ہیں کہ مل احسان ہو، احسان کیا ہے؟ حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے عبادت کرے، اس طریقے سے بات کرے گویا تو رب کو خود دیکھ رہا ہے، گویا تو رب کریم کا بالمشافہ اس کے شان کے مطابق اس کو دیکھ رہے ہو۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پس اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اگر تمہارا اعلیٰ مقام کا تصوف ہے، اعلیٰ مقام کا احسان ہے، تو تم رب کریم کی عبادت کرو، نماز پڑھو، کوئی بھی نیک عمل کرو، تمہارے اندر یہ خیال ہونا چاہیے گویا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اتنا آپ کے اندر خشوع آ جائے گا، خضوع آ جائے گا، حضور بن جائے گا۔ اور اگر آپ کا یہ مقام نہیں، اعلیٰ مقام نہیں ہے، تو کم از کم یہ مقام تو ہونا چاہیے کہ اگر میں خدا کو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے بخاری شریف کے اندر ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اور دیگر جو ہے وہ حدیث کتابوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہوا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف ایمان و اسلام جو ہے نا، اس سے انسان کی کمال نجات ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ ایک اور شعبہ بھی ہے جس کا نام کیا ہے؟ جس کا نام احسان ہے۔ اور احسان کیا ہے؟ علم تصوف، علم طریقت، علم سلوک اور علم تزکیہ ہے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ جناب والا کیا یہ تصوف صحابہ کرام کے دور میں تھا، تو آپ اس کو جواب دے دو کہ اگر تصوف نام تقویٰ کا ہے تو کیا صحابہ کرام کے دور میں تقویٰ نہیں تھا؟ صحابہ کرام کے دور میں تقویٰ موجود تھا۔ اگر تصوف نام ہے تزکیے کا تو کیا تزکیہ صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا؟ واقعی تھا، یقیناً تھا۔ اللہ کے نبی کی آمد کا مقصد جو ہے وہ تزکیہ کرنا تھا۔ اسی طرح جس طرح ایک روایت ہے جناب حسن بصری رحمہ اللہ، مشہور جو ہے وہ ایک محدث گزرے ہے، ایک فقیہ گزرے ہے، اور وہ مبارک بہت بڑے شان کا مالک ہے، تابعی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ کرام کو دیکھا کہ انہوں نے صوفیاء کا، صوف کا لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ جو صوفی کو، اہل تصوف کو صوفی کہا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ صوفیہ کرام کے ہاں صوف کے لباس کو، مخصوص لباس اون کا وہ جو بنتا ہے نا، وہ پہنا کرتے تھے۔ اس بنیاد پر لوگ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، وہ ان مبارکین کو اہل صوف اور صوفیہ کہنا شروع کر گئے۔ تو یہ ہے کہ ان کا نام صوفی یا صوفیہ پڑ گیا، اس علم کو تصوف کہا جانے لگا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ یہ بھی بہت اہم وجہ ہے، یاد رکھیے گا۔ صوفیہ کو، صوفی یا تصوف کو تصوف اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صفا سے مشتق ہے۔ میں نے کیا کہا؟ حضور کا کام کیا ہے؟ تزکیہ کرنا۔ صوفی کا کام بھی کیا ہے؟ خود کو تزکیہ کر کے صاف کرنا،
یہ صاف کرنا، یہ قلب کا تصفیہ کرنا، یہ نفس کا تزکیہ کرنا، یہ صفائی ہے۔ اور اس صفائی کی وجہ سے جو ہے ان مبارکین کو کیا کہا جانے لگا؟ ان کو صوفیہ کہا جانے لگا۔ یہ کوئی الگ سے نام پر پڑھ کر انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کیا تصوف جو ہے بالکل بدعت ہے۔ اس میں کچھ چیزیں جو ہے بدعت حسنہ ہو سکتی ہے، لیکن جو اس کا اصل ہے تصوف کا، وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اور جناب حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ کرام کو دیکھا، ان کا یہ قول جو ہے یہ عوارف کے اندر جناب شیخ سرور الدین نے ذکر کیا ہوا ہے، عوارف المعارف جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 293 پر یہ قول جو ہے یہ موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 70 صحابہ کرام کو میں نے اسی لباس میں دیکھا جو صوفیہ کرام پہنتے ہیں۔ اور اسی طرح صوفیہ کرام کیا ہے، ایک مشہور قاعدہ ہے کہ جو بیعت کراتے ہیں، لوگوں کو بیعت کراتے ہیں، تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بیعت تو جہاد پر ہوتا ہے، یا بیعت تو ہو سکتا ہے نماز کی اقامت کے لیے ہو۔ تو یاد رکھیے گا، بیعت صرف نماز کے نہیں ہوا، بیعت صرف جو ہے وہ جہاد پر نہیں ہوا، بلکہ بیعت مختلف چیزوں پر ہوا۔ اور اس میں ایک چیز کیا ہے؟ ایک چیز یہ ہے جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے، جناب جریر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ بیعت کیا کہ ہم نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ اس میں ایک چیز کیا ہے؟ وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ بلائی کرنے پر ہم نے بیعت کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے صوفیہ کا مشرب کیا ہے؟ صوفیہ کرام کا مشرب یہی ہے کہ بھئی تم ہر حال میں دوسرے کے لیے بلائی چاہو، خیر چاہو۔ اگر کوئی صوفی قاضی بھی ہوتا ہے نا، اگر وہ قضا کو نافذ کرتا ہے، جلاد ہو اور کسی کا سر کاٹتا ہے، تب بھی اس کا نیت کیا ہوتا ہے؟ انسان کے صفائی کا ہوتا ہے، انسانوں کی بلائی کا ہوتا ہے، مخلوق کے فلاح کا ہوتا ہے۔ فلہٰذا اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ نے بیعت کیا مسلمانوں کی بلائی پر کہ ہم ہر مسلمان کے بلائی کے خواہ ہوں گے، اور صوفیہ کرام کا مشرب بھی یہ ہوگا، اور یہی صوفیہ کرام ہے کہ جو ہر وقت مخلوق خدا کے جو ہے بلائی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ فلہٰذا تصوف جو ہے یہ ہمیں قرآن سے بھی نظر آتا ہے، احادیث سے بھی نظر آتا ہے، یہ کوئی وہ بدعت نہیں ہے جو بدعت دلالت ہے۔ اس میں کچھ چیزیں میں نے عرض کیا وہ دین کی تائید کے لیے، انسان کے فلاح کے لیے اضافہ کیا گیا ہے، لیکن مجموعی طور پر جو ہے تصوف جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ اب یہ بھی سن لیجئے گا کہ تصوف کا تعریف کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ تعریف کیا ہے؟ ہم جس علم میں بھی داخلہ لیتے ہیں نا کہ یہ علم فقہ ہے، علم نحو ہے، علم تفسیر ہے، علم عقائد ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کی تعریف کا پتہ ہو، اس کے پہچان کا پتہ ہو۔ تو یاد رکھیے گا تصوف کی جو تعریفات ہیں وہ 50 سے زیادہ تعریفات ہو چکی ہے۔ کتنی ہو چکی ہے؟ 50 سے زائد تعریفات ہے کہ تصوف سے مراد کیا ہے، یہ کون سا علم ہے۔ لیکن ان کا جو خلاصہ ہے کچھ مختلف، اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ تصوف وہ علم ہے کہ جس کے ساتھ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، اپنے قلب کا تصفیہ کر لیتا ہے۔ یہ دو چیزیں بڑے اہم ہیں انسان کے اندر، ایک قلب ہے اور ایک نفس ہے۔ بولو کیا ہے؟ ایک قلب ہے، ایک نفس ہے۔ تو تصوف کا کام کیا ہے؟ قلب کو صاف کرنا اور نفس کا تزکیہ کرنا۔ یہ کس لیے کرنا ہے؟ تاکہ تمام برائیاں دور ہو جائے اور تمام خوبیاں انسان کو جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ حاصل ہو جائے۔ اور اس کا جو خوبصورت تعریف ہے ابن عجیبہ رحمہ اللہ نے کیا ہوا ہے، وہ ایقاظ الہمم کتاب کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ تصوف سے مراد کیا ہے؟ بڑا خوبصورت جملے ہیں، دو جملے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تصفیۃ الباطن عن الرذائل، تصوف کیا ہے؟ تصفیۃ الباطن عن الرذائل وتحلیھا بالفضائل، اپنے باطن کو رذائل سے پاک کرنا، اپنے باطن کو بری چیزوں سے، غلط چیزوں سے پاک کرنا، اور اپنے باطن کو اچھی چیزوں سے آراستہ کرنا، اچھے اعمال اور اچھے احوال اور اچھے جو ہے وہ افکار سے اپنے باطن کو مزین کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مختصر تعریف کس کا ہے؟ تصوف کا ابن عجیبہ رحمہ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس طرح اور کافی سارے تعریفات ہوئی ہے، لیکن سب کا خلاصہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو صاف کرے، خود کو صاف کرے گا، غفلت بھی دور ہو جائے گی، ریا بھی دور ہو جائے گی، تکبر بھی دور ہو جائے گی، سب کچھ دور ہو جائے گا، اور اس کی جگہ پر اللہ پر یقین آئے گا، توکل آئے گا، ورع پیدا ہو جائے گا، خشیت پیدا ہو جائے گا، اچھے اچھے مقامات پیدا ہو جائیں گے، حالات پیدا ہو جائیں گے۔ اور ایک تعریف یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور وہ کچھ حاصل کرے جس پر اللہ راضی ہوتا ہے، وہ کچھ کرے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ یعنی سالک صوفی اس کا مقصد کیا ہوگا کہ جو بھی کرے وہ اس لیے کرے کہ مجھ سے میرا خالق، میرا مالک، میرا مولا جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ وہ راضی ہو جائے۔ اور اس کو عام اصطلاح میں فقہ الباطن بھی کہا جاتا ہے، چونکہ علم تصوف میں باطن کے بارے میں زیادہ باتیں ہوتی ہے، قلب کا، اندر کی حالت کا، نفس کا تذکرہ ہوتا ہے،
تو باطن تو نظر نہیں آتا بالعموم، تو اس کو فقہ الباطن بھی کہا جاتا ہے کہ یہ باطن کا فقہ ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اس کا نام تصوف پڑ گیا فلہٰذا یہ بدعت ہوا، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ دیکھو نا، ہمارے ہاں کئی چیزیں ہیں جس کا نام بعد میں تبدیل ہوا، بعد میں اب عربی کے اندر تو نماز کو نماز نہیں کہا جاتا، نماز کو کیا کہا جاتا ہے؟ صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اب اس کو بندہ کہے کہ بھائی یا جو ہے قربانی، جو ہے ہم قربانی کہتے ہیں اضحیہ، کسی مال کو ذبح کرنا، تو اب بعد میں نام قربانی پڑ گیا، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوا کہ قربانی کرنا بدعت ہوا۔ وہ بھائی قربانی جس کام کے لیے اللہ کی رضا کے لے کے جاتی ہے، اب آپ اونٹ کی قربانی کرو، گائے کا کرو، بکری کا کرو، پاکستان میں کرو، سعودیہ میں کرو، یا جس دن کی بھی آپ کر لیں، تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا بشرطے کہ سنت طریقے کے مطابق۔ اسی طرح تصوف کا نام اصل میں تزکیہ ہے، اصل میں تقویٰ ہے، اصل میں احسان ہے، اور اصل میں جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہی علم ہے جو اللہ کی قرآن نے کہا اور جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ لیکن وقت کے ساتھ چونکہ باقاعدہ ایک علم مدون ہوا، پہلے تو ہر چیز کو ایمانیات و اسلامیات کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں جو ہے ایمانیات کے اندر ایک علم فقہ بن گیا، ایک علم عقائد بن گیا، ایک علم جو ہے تفسیر بن گیا، علم حدیث بن گیا۔ اصل میں تو سب ایمان اسلام کی چیزیں ہیں، لیکن لوگوں کے پہچان کے الگ الگ کیا ہو گیا؟ نام۔ اسی طرح تصوف بھی وہی تزکیہ ہے، اچھے اخلاق کو کہا جاتا ہے، اچھی احوال کو کہا جاتا ہے، لیکن لوگوں کے پہچان کے لیے چونکہ پھر باقاعدہ مشائخ کرام بیٹھنا شروع ہو گئی، انہوں نے لوگوں کے مزاج کو دیکھا، لوگوں کی ہمت کو دیکھ کر نا کچھ اذکار بنائے، کچھ مراقبات بنائے، وظائف بنائے، اس کا نام کیا پڑ گیا؟ علمی تصوف پڑ گیا۔ باقی اس کا اصل قرآن سے بھی ثابت ہے، اور اس کا اصل جو ہے وہ احادیث مبارکہ سے بھی کیا ہے؟ وہ ثابت ہے۔ اور اس میں جو اہم ترین چیزیں ہیں، میں اپنے بیان کی اختتام میں آپ کو عرض کرتا جاؤں، اہم ترین چیزیں کیا ہے؟ دیکھو نا، انسان ہم کہتے ہیں 4 چیزوں سے بنا ہوا ہے۔ اصل چیز اس کے اندر مٹی ہے، کیا ہے؟ مٹی ہے، جس کو عربی کے اندر جو ہے وہ تراب کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ پانی ہے، ہوا ہے، اور کیا ہے؟ آگ ہے۔ ان سے مل کر انسان کا مجموعہ بن گیا ہے۔ تو انسان کیا ہے؟ ان چیزوں سے بنا ہوا، اور اللہ نے اس کے اندر اپنے کمال قوت سے روح ڈالا ہوا ہے، انسان بن گئے۔ اسی طرح تصوف کے بھی 3 بنیادی عناصر ہے، 3 بنیادی عناصر ہے، اس کے اجزاء ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا، 3 عناصر ہے۔ نمبر 1، صوفی کا نیت اچھا ہوگا، صوفی کا نیت، اس کو آپ حسن نیت سے تعبیر، اس کا نیت اچھا ہوگا، نیت پر ہی تمام اعمال کا کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار حدیث مبارکہ ہے۔ نمبر 2، اخلاص، کیا؟ کام سے پہلے نیت ہوگا، جب کام کرے گا تو کیا ہوگا؟ اخلاص۔ کوئی بھی کام کرے گا، چاہے وہ زبان کا ہے، قلب کا ہے، فکر کا ہے، جنازے پڑھنے جانا ہے، تلاوت کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، تو کیا بہتر ہونا چاہیے؟ اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ کو اخلاص والا دین، الا للہ الدین الخالص منظور ہے۔ دوسرا عنصر کیا ہو گیا؟ اخلاص۔ اور تیسرا عنصر جو اختتام پر ملتا ہے وہ رضا ہے، کیا ہے؟ رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر فیصلے پر راضی ہونا۔ اور اس کا جو اعلیٰ ترین تفسیر ہے وہ کیا ہے؟ انسان خود کو اس حالت پر بنائے کہ اس کا مالک اس سے راضی ہو جائے، اس کا رب اس سے راضی۔ یہ اعلیٰ ترین مقام ہے۔ صحابہ کے بارے میں کیا ارشاد ہوا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہے اور رب کریم اس سے راضی ہے۔ تو 3 بنیادی عناصر ہے، حسن نیت، اخلاص، اور نمبر 3 کیا ہے؟ رضا۔ سالک اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو اور وہ خود کو اس کام کا قابل بنائے کہ اس کا رب، اس کا مالک، اس کا خالق اس سے کیا ہو جائے؟ اس سے راضی ہو جائے۔ اور باقی یہ چیز بھی بہت اہم ہے کہ تصوف جو ہے ایک صوفی کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تصوف میں داخل ہو کرنا آگے بڑھتا ہوا کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اوورآل مجموعی طور پر تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں۔ نوٹ کیجیے گا، کتنی چیزیں ہیں؟ 5 چیزیں ہیں۔ اس کو آپ کہہ رہے ضروریات و مشمولاتی تصوف، یا مشتملات تصوف لکھ لیجیے گا، ضروریات و مشتملات تصوف، جو چیزیں تصوف کے لیے ضروری ہے تصوف کے اندر، اور جو چیزیں جو ہے وہ تصوف کے اندر شامل ہے۔ نمبر 1 علم، نمبر 1 کیا؟ علم۔ اور لیکن علم سے مراد میرے بھائی ہر علم نہیں ہے، علم نافع مراد ہے، وہ علم جو اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم فرمائی، قرآن نے ہمیں سکھایا۔ یہ جو تصوف کے اندر ہم رضا، صبر، شکر کے طرف سالکین کو لے آتے ہیں نا، یہ سب قرآن سے ثابت ہے۔ یعنی علم جو ہے یہ نہیں کاروبار کا علم نہیں ہے، یا جو ہے جناب والا منطق کا علم نہیں ہے، یعنی علم وہ علم ہوگا جو علم نافع ہوگا بدرجہ اتم۔ پہلا چیز کیا ہو گیا؟ علم ہو گیا، علم نافع۔ نمبر 2 ارادت، کیا؟ مرید بننا، کیا بننا؟
ارادہ کرنے والا، لیکن مرید بننے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو آپ کو لے چلے، جو آپ کی کیا کرے، رہنمائی کرے۔ آپ لکھے ارادتی شیخ یا ارادتی مرشد، رہبر رہنما ہونا چاہیے۔ کسی بھی کام کے لیے استاد، ہر آنکارے کے بھی استاد باشد، یقین میدان کی بھی بنیاد باشد۔ تم نے خدا تک پہنچنا ہے، خدا کو راضی کرنا ہے، نفس و شیطان کے ساتھ لڑنا ہے، تو اس کے لیے استاد کا، رہبر کا بھی کیا ہے، ضرورت ہے۔ تو نمبر 2 کیا ہو گیا، ارادت شیخ۔ نمبر 3 مجاہد، آپ کو پیر مل گیا، رہبر مل گیا، سلوک میں داخل ہو گئی۔ نمبر 3 مجاہدہ، کوشش کرنا، جد و جہاد کرنا۔ بس بیعت کر لیا، گھر میں آ کے لیٹ گیا، نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ مجاہدہ کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، نفس بات کرنا ہے، ذکر اسم ذات کا ذکر کرنا ہے، جو آپ کو وظیفہ ملا اس پہ عمل کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ رب کریم کا ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ہمیں فرماتا ہے جو اللہ کے راستے میں کیا کرے، مجاہدہ کرے، کوشش کرے۔ جہاد سے مراد فقط کفار کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہر کوشش کو کیا کہا جاتا ہے، جہاد کہا جاتا ہے۔ تو نمبر 3 کیا ہو گیا، تصوف کی ضرورت میں سے وہ مجاہدہ ہو گیا۔ اور نمبر 4 کیا ہے، ہم سب کو پتہ ہے، وہ ذکر عبادت۔ کیا ذکر عبادت، ذکر حرز جان۔ اللہ کو یاد کرنے سے بے شمار فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہ عبادات کا رأس ہے۔ آپ نماز ہی پڑھتے ہو، اس لیے پڑھتے ہو کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو تاکہ تمہیں کون یاد آئی، رب کریم کی یاد آئی۔ اور عبادت، سب سے عظیم عبادت کیا ہے، نماز ہی ہے نا۔ جب نماز کا مقصد ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اسی لیے ذکر کرنا، لیکن ساتھ میں کیا، عبادت بھی کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ذکر کرو، ہمیں نماز پڑھنے کا ضرورت نہیں ہے، نہیں، عبادت کرنا ہوگا، نماز پڑھنا ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا، ان تمام نیک چیزوں پر عمل کرنا ہوگا، تو پھر کیا بنے گا، آپ کا تصوف تمام چیزوں پر مشتمل ہو جائے گا۔ تو نمبر 4 کیا ہے، ذکر اور عبادت، کیونکہ اللہ نے ہمیں عبادت ہی کے واسطے پیدا کیا ہے۔ اور نمبر 5 آخری، تفکر و مراقبہ، فکر کرنا، مراقبہ کرنا۔ اور میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ ہم جو آخری لفظ استعمال کریں گے یہ خواص کے لیے ہوگا، یہ کس کے لیے ہوگا، اعلیٰ مقام والوں کے لیے۔ تو فکر و مراقبہ عام طور پر وہی بندہ کرتا ہے، وہی صوفی کرتا ہے جو ان چیزوں سے گزر جائے، علم بھی آ جائے، شیخ بھی مل جائے، مجاہدہ بھی کرے، ذکر عبادت بھی شروع کرے، تو پھر کیا ہے، تفکر و مراقبہ، اپنے آپ میں فکر کرنا، مخلوق میں فکر کرنا، اللہ کی صفات میں فکر کرنا اور اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرنا۔ مراقبہ ایک معنی پھر وہ ہے جو اعلیٰ معنی ہے مراقبہ ہے، کہ اللہ کی جناب سے فیض کا طلب کرنا، کرم کا طلب کرنا۔ عام اصطلاح میں اللہ سے رحمت کی طلب کرنا، اور صوفیہ کے اصطلاح میں فیض کا طلب کرنا۔ اللہ کی طرف سے بے شمار قسم قسم کے انوارات، مہربانیاں سالک کے قلب پر، سالک کے نفس پر نازل ہوتے ہیں، وہ مراقبے سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ 5 مشتملات اور ضروریات ہو گئی۔ آپ نے پڑھا ہوگا اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، غار حرا میں جاتے تھے، مبارک کیا کرتے تھے، مراقبہ کرتے تھے۔ کیوں؟ اس کے اندر جو کمالات ہے، ایک سالک، ایک عارف کو، ایک منتہی بندے کو جو ملتی ہے نا، وہ مراقبے سے ملتی ہے۔ تفکر ساعۃ خیر من عبادۃ الثقلین، ایک گھڑی کی عبادت کرنا جن انس کی نفلی عبادت سے بڑھ کر کیا رکھتا ہے، ثواب رکھتا ہے، اجر رکھتا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا، یہ تصوف کے ضروریات و مشتملات ہو گیا۔ اللہ ہمیں اس کو سیکھنی، ازبر کرنے، عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخری بات یاد رکھے، تصوف ہم کرتے کیوں ہے، تصوف میں ہم داخل کیوں ہوتے ہیں، اس سے ہماری پوری درس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تصوف کا مقصود کیا ہے، لکھیے گا، نوٹ کیجیے گا، مقصود تصوف، تصوف کا مقصد کیا ہے، مقصد تصوف کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، تصوف کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے، نمبر 1 میں نے کہا انسان کے اندر 2 چیزیں بڑے اہم ہے، قلب اور نفس، قلب اور نفس۔ تو نمبر 1 کیا ہے تصوف کا مقصود، تزکیہ نفس۔ کیا، نفس کا تزکیہ کرنا۔ نفس امارہ ہے، انشاءاللہ بعد میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ نفس امارہ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، لوامہ، ملہمہ، مطمئنہ، راضیہ، مرضیہ، مطمئنہ، کاملہ بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے، کاملہ بنانا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو نفس کو صاف کرے وہ کامیاب ہو گیا، جس نے نفس کو آلودہ کیا وہ ناکام ہو گیا۔ سورہ شمس کے اندر رب کریم کے ارشاد گرامی ہے۔ تو پہلا مقصد کیا ہے تصوف کا، بولو، نفس کا تزکیہ کرنا ہے، تزکیہ۔ نمبر 2 قلب کا تصفیہ، تصفیہ قلب۔ کیا، تصفیہ قلب، قلب کا تصفیہ کرنا، دل کا۔ بھئی آپ بولے گا بھئی روح کہاں چلا گیا، سر کہاں چلا گیا، خفی، تو جواب یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ قلب ہے، اور پرانے مشائخ بھی قلب ہی کو فوکس کرتے تھے، اسی پہ توجہ دیا کرتے تھے۔ یہ تو بعد میں تفصیل آ گیا، مجلس مبارک کے اس میں مکاشفے شامل ہو گئی تو تفصیل سامنے آ گیا۔
اصل کیا ہے وہ قلب ہے، اور قلب کے ساتھ پہ روح و سر وغیرہ کا بھی ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، تصفیہ کرنا ہے۔ تو نمبر 2 کیا ہے، قلب کا تصفیہ کرنا۔ اور کیوں کرنا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا، جسم کے اندر گوشت کا لوتڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا بدن کیا ہو جائے گا، اب معاذ اللہ اگر وہ فاسد ہو گیا تو سارا بدن کیا ہو جائے گا، الا وہی القلب، خبردار یاد رکھو وہ کیا ہے، وہ قلب ہے، وہ دل ہے۔ اور روز قیامت نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، لیکن الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ تو اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق نصیب فرمائی۔ اور تیسرا مقصد کیا ہے، رب کریم کی معرفت۔ کیا یاد رکھو، تصوف کا مطلب معرفت خداوندی حاصل کرنا۔ یہ جو آپ کو فیوزات ملتے ہیں، انوارات ملتے ہیں، مقامات، یہ سب معرفت کی وجہ سے ملتے ہیں۔ جتنا سالک کو اللہ کی معرفت ملے گی اتنا اس کو مقام و مرتبہ نصیب ہوگا، اتنا اس کو دنیا پر سے اس کا اعتماد اٹھ جائے گا، خالق پر یقین پکا ہو جائے گا۔ اور معرفت ربانی کیوں؟ اللہ نے کیا فرمایا عز و جل، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان کو جنات کو میں نے پیدا نہیں کیا مگر کیوں، عبادت کے واسطے۔ اور اس کا ایک تفسیر یہ ہے کہ عبادت سے مراد کیا ہے، ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، وہ ای لیعرفون، تاکہ تم رب کریم کی معرفت کو حاصل کرو۔ فلہٰذا یہ 3 چیزیں جو ہے یہ کیا ہے، تصوف کے مقصد ہے۔ نمبر 1 تزکیہ نفس، نمبر 2 تصفیہ قلب، اور نمبر 3 معرفت ربانی۔ تو آج کا ہمارا یہ درس یہ تصوف کے بنیادی تعریف پر مشتمل تھا، ان کو کیا نام کہا جاتا ہے، ان کی بنیاد کہاں سے پڑی ہے، ان کے عناصر کیا ہے، کن چیزوں کا اس میں ضرورت ہے، اور اس کے مقاصد کیا ہے۔ رب کریم ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔